بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کے ظلم و ستم کے بعد پورے عرب میں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہونے لگی۔ یزید یہ گمان کرتا تھا کہ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہر کوئی میرے آگے جھکے گا، سب لوگ میری بیعت کریں گے، مگر لوگوں نے کہا کہ یہ خاندان رسول کا قاتل ہے، بیعت تو دور، اسے بادشاہ کہنا بھی گناہ ہے۔ جب یزید نے یہ دیکھا کہ اس کے خلاف بغاوت پیدا ہو رہی ہے، جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ختم کی تو اس نے 20,000 کی فوج مدینہ منورہ کی جانب روانہ کی۔ اس فوج نے ہرہ کے مقام پر اپنے ڈیرے ڈالے تھے، اس لیے اس واقعے کو ہرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لشکر نے مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام پر بے انتہا ظلم ڈھائے۔ 3 یا 5 دن تک مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے ساتھ گھوڑے باندھے گئے۔ کئی دنوں تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہ دی جا سکی۔ مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں صحابہ کرام کا خون پانی کی طرح بہایا گیا۔ وہاں کے رہنے والوں کے گھر لوٹ لیے گئے۔ 700 صحابہ کرام کو بے دردی سے شہید کیا گیا، نوجوانوں کو قید کر لیا گیا۔ یزیدیوں کے ظلم و ستم اور خون ریزی کی وجہ سے 3 دن تک لوگ مسجد نبوی میں نماز نہ ادا کر سکے۔ مدینہ منورہ میں تباہی و بربادی پھیلانے کے بعد یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر یزیدیوں نے وہاں اتنے پتھر برسائے جس سے حرم شریف کا صحن پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور خانہ کعبہ کے غلاف اور چھت کو ان ظالموں نے جلا دیا اور آگ لگا دی۔ ظلم و بربریت کا یہ سلسلہ یزید کی موت پہ جا کے رکا۔ یزید کی موت کی خبر پہنچتے ہی حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کہا کہ اے اہل شام، تمہارا بادشاہ ہلاک ہو گیا ہے۔ یوں اہل مکہ کو یزید کے شر سے نجات ملی۔ امید ہے کہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔